ایک بھائی نے پوچھا ہے کھجلی والے جانور کی قربانی کیسے؟ 2 سال کا ہونا شرط ہے، دانتنا شرط نہیں ہے، بلکہ 2 سال مکمل ہو جائے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں پیغمبر پور کی جامع مسجد کے امام و خطیب حافظ وقاری عبدالرحمن سجادی صاحب کے پاس۔ ابھی یہ جمعہ پڑھ کر کے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دراصل لوگوں کی جانب سے بہت سارے سوالات آئے ہیں، وہی ابھی ہم امام صاحب کے سامنے رکھیں گے، دیکھیں گے کیا جواب آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا سال بھر میں کوئی ایسا دن ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ جی ہاں، سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پہلا دن ہے عید الفطر کا دن، جب ہم رمضان کے بعد پہلے شوال کو عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح باقی 4 دن عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہے، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے پاس جانور ہے، اس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن اس کے دانت نہیں آئے ہیں، دانتا نہیں ہے، تو کیا اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ فقہ کی کتابوں میں جو بات آئی ہے جانور سے متعلق وہ یہ ہے کہ جانور، بڑے جانور کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے، دانتنا شرط نہیں ہے، بلکہ 2 سال مکمل ہو جائے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور کا اگر 2 سال مکمل ہو گیا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، دانتنا ضروری نہیں ہے۔ جانور اگر اندھا ہے، لنگڑا ہے یا کانا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اندھا ہونا، کانا، لنگڑا ہونا، یہ ساری چیزیں عیب مانی جاتی ہے۔ جانور میں یہ ساری چیزیں اگر آ جائے تو وہ جانور عیبدار ہے، اور ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ 3-4 دن پہلے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جانور کا اگر دانت ٹوٹ جائے یا پھر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے دانت گر جائے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر جانور کے دانت اتنے گر گئے ہوں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر ایسے جانور کے جو ہے، یہ جو عیب ہے، اس کو عیبدار جانور مانا جا رہا ہے اور اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر اتنے دانت نہیں ٹوٹے ہیں کہ اس کو چارہ چرنے میں دقت ہو رہی ہو، بلکہ وہ چارہ آسانی سے کھا سکتا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کھجلی والے جانور کی قربانی کیسے؟ کھجلی والے جانور لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، کھجلی اگر اتنی زیادہ ہو کہ جس کی وجہ سے جانور لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور پڑتا چلا جا رہا ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی موڑی ہو اور جانور کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہو تو پھر جانور کی قربانی درست ہے۔ یہ بھی سوال بہت ہوتا ہے کہ کمزور جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کمزور جانور سے متعلق تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر جانور اتنا کمزور ہو کہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی کمزوری ہے اور وہ چل کر کے قربان گاہ تک خود جا سکتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ بکری کے تھن سے اگر دودھ خشک ہو گیا، سوکھ گیا ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہاں، بکری کے تھن سے اگر دودھ سوکھ جائے تو اگر وہ قدرتی طور پر سوکھا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ سوکھا ہے تو وہ عیب مانا جائے گا اور اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ سوال تو رہے گا کہ بکری کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بکری کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں، بکرا ہو بکری ہو دونوں کی قربانی درست ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ صرف بکرا کو قربان کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بکرا اور بکری دونوں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور بکرے کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو وہ واجب کو ادا نہیں کرتے ہیں، قربانی چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ بھائی، اگر آپ کو پیسے کی دقت ہے، پریشانی ہو رہی ہے اور آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو آپ بکرا کے بجائے بکری کی قربانی دے دیجئے، لیکن واجب ادا کر لیجئے تاکہ گناہ گار نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ مسائل جو لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے تھے اور ان کا جواب ابھی الحمدللہ امام صاحب نے دے دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے اور آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوال ہے یا قربانی کے تعلق سے آپ کو کسی طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کیجئے، انشاءاللہ اگلے دن آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔